نحمده ونصلی علی رسول الکریم. یہ جو اللہ کی راہ کا مجاہدہ ہے یہ بہت قیمتی ہے. جنگ احد میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر زخم آ گیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تو انگلی ہے لیکن مجھے اللہ کی راہ میں زخم آ گیا. اس قدر اس پر مسرت کا اظہار کیا. مشقت تو آتی ہے انسان کو، لیکن اللہ کی راہ میں آ جائے تو پھر فرق ہے. ایک آدمی کو بخار ہو ایک دن کا تو ایک دن کے بخار سے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلا ہو اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں نے اس جیب میں اپنے پیسے رکھے ہیں اور رکھے تھے اس جیب میں، تو اس غلطی کی وجہ سے ادھر اس نے ہاتھ ڈال دیا اور پیسے نہیں ملے. اس پر تھوڑا سا اس کو صدمہ ہوا تو آتے ساری عمر کی گناہ معاف ہو جاتا اس صدمے کی وجہ سے. یعنی اس تھوڑی سی مشقت پر جو اللہ کی راہ میں ہے ساری عمر کی گناہ معاف ہو جاتا. اس کے جو انعامات ہیں وہ بھی بے اندازہ ہیں اللہ کے راستے میں. ایک صاحب تھے تو وہ فوت ہو گئے، سفر میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. تو باقی جو تھے اور اس کے ساتھیوں نے منع کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس نے تو کبھی کوئی بھلا کام ہی نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا اور پھر پوچھا اس کے ساتھیوں سے، بھائی تم میں سے کوئی صاحب اس کی کوئی نیکی بتلائے جو اس نے کی ہو. تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی تھی تو یہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جماعت ٹھہری اور سو گئے ہیں اور ان کا سامان ویسے ہی پڑا ہوگا، تو ہم دونوں چل کر کیوں نہ اس کا پہرا دیں ایک رات کی. تو ہمیں نہ اس کے سامان کا پہرا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فلاں یہ تیرے ساتھی کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. ایسی اس کا ایسا عمل. ہمارے بھائی شفیق صاحب ہوتے تھے لاہور میں، بزرگ تھے، وہ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. 500 سال وہ غافل نہیں ہوا، لیکن بستی والے لوگ نافرمان تھے تو حکم ہو گیا کہ اس بستی کو عذاب دیا جائے. تو فرشتے آئے عذاب دینے والے کہ اس کو اٹھا کر پلٹ رہے، اوپر لے جاتے تھے اٹھا کر ایسے پر اور نیچے پھینک دیتے. تو وہاں جب آیا تو اس آدمی کو دیکھا کہ 500 سال سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو پھر فرشتوں نے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار ہم اس کو بچا لیں، جو تیرا ایسا عبادت گزار بندہ. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نہیں، اس سمیت بستی کو الٹ دیا. یعنی اس عذاب میں وہ بھی شامل ہو گیا. تو بھائی ہمارے شفیق صاحب ہمیشہ یہ واقعہ سنایا کرتے کہ دیکھو ایک آدمی عبادت کی لائن سے 500 سال کی عبادت کرنے والا، لیکن جب عذاب کا وقت آیا تو بستی کا حکم ہو گیا اٹھ لو اس کو. اور ایک آدمی جو دعوت کی لائن کا ایک عمل، چھوٹا سا عمل
کہ بھی آدھی رات اس نے پہرا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو ہمارے تھے کہ دعوت کی لائن کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت قیمتی ہیں، اور عبادت کی لائن کے بڑے بڑے اعمال اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے اس امت کو بنائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم انسانوں کے لیے نکالا ہے، انسانوں کے نفع کے لیے، کہ تم ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کے لیے تمہیں نکالا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کل، کہ آپ کہہ دو کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میری راہ یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ھذہ سبیلی، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میری بھی اور میرے ماننے والوں کو اعلان کر کے قرآن کی آیت اتری، قیامت تک رہی، اور پھر فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جو اللہ کی طرف بلانا ہے یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ تو ایک چونٹی تھی تو اس نے اپنی قوم کو کہا، لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے روندی جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے۔ تو اس کا یہ عمل، حالانکہ یہ قوم کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کر دیا، اس چونٹی کا، اس عمل کی وجہ سے کہ وہ قوم کی خیر خواہ تھی۔ اور یہ خیر خواہ بھی وہ نہیں جو دائی کی ہوتی ہے، دائی تو خیر خواہ ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، کبھی آخر سنور جائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ چونٹی کی جو خیر خواہی تھی یہ تو تھوڑے سے دنیا کے معاملات میں تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا قرآن پاک کے اندر۔ تو نفع پہنچانا کسی کو آخر کے اعتبار سے، دائی ہے، دائی کا عمل تو بہت بلند عمل، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے سب نے اللہ کی طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال وہ لوگ اتنا رجسٹ کرتے، اتنا پریشان کرتے، آگے سے پتھر مارتے، لیکن آپ علیہ السلام بالکل ذرا بھی محنت میں کمی نہیں کی، اور 950 سال مسلسل، ایک دو دن نہیں، 950 برس۔ ہم تو ایک دن دو دن بھی برداشت نہیں کر سکتے اتنی سختی سامنے سے، لیکن جب اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ اب ان میں سے کسی نے مسلمان نہیں ہونا، ختم ہو گیا، تو پھر چھوڑ دی، پھر چپ کر کے کشتی بنانے لگے، وہ مذاق اڑاتے اور غور نہ کرتے۔ پہلے اتنی تکلیف اٹھائی اور اتنی مشقت اٹھائی، اور ساری مدت میں 80-82 آدمی مسلمان ہوئے، تقریباً 1000 سال میں، کتنے سال میں؟ 950 سال میں 80 آدمی، اور 10 سال 12 سال میں ایک آدمی بنتا ہے، 12 سال، لیکن ایسی استقامت۔ تو دعوت کو اللہ نے، دعوت کے اعمال اور عبادت کے اعمال میں فرق ہے۔ عبادت کے عمل ان کو وہ جو نہیں ہے جو اللہ نے دعوت کے اعمال میں رکھا ہے، اور دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جماعت سردی برداشت کر کے آئی، پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں کو اللہ جل شانہ
ہدایت میں مشقت کوئی اٹھاتا ہے اور دل اللہ کسی اور کو بدل لیتا ہے. ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. تو یہ جو لوگ مشقت اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی اس مشقت کے بدلے میں اللہ جل شان ہو لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. جو چاہے نہ چاہے، محنت کسی اور جگہ ہوتی ہے، تکالیف کوئی اور اٹھاتا ہے، اور ہدایت کسی اور قوم کو اللہ دے دیتا ہے. ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اور جو دائی ہوتے ہیں ان کو اللہ جل شانہ ایمان قوی عطا کرتا ہے، قوی ایمان. اور جب ایمان قوی ہوتا ہے تو بھائی ان کی پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ ایک نوجوان تھا تو اس کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی ایمان سیکھو کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے. بھائی ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور مخلوق سے نہیں ہوتا. یہ یقین سیکھ لو. کیسے سیکھو؟ کہ بھائی تم یہ بات کہا کرو، اپنے دوستوں سے کہا کرو کہ اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی. تو یہ تم اپنے دوستوں کو کہا کرو، دعوت دو، اور دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے. چند دنوں بعد پھر وہ ملا کہ حضرت سر جی میں نے تو ایمان سیکھ لیے. بھائی کیسے سیکھ لیے؟ تو کہنے لگا کوئی دعا جو میں اب مانگتا ہوں اسی وقت پوری ہو جاتی. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں بغیر اسباب، کوئی شکل بھی نہ ہونا دعا قبول ہونے کی، وہ بھی ہو جاتی. دعا ایسے مانگی جائے تو ایمان ایک ایسی قیمتی چیز اگر کوئی بنا لے، اگر کوئی ایمان بنا لے تو اللہ جل شان اس کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے یہ آتا ہے کہ اللہ کی ایک تو سنت ہے، سنت اللہ جو بدلتی نہیں ہے. جیسے گندم بیجو گے تو گندم اگے گی، چاول بیجو گے تو چاول اگیں گے. یہ بدلتی نہیں ہے. اگر بدل جائے تو بڑی مصیبت آ جائے، یہ تو پھر سارا نظام درم برم ہو جائے. تو اس کو سنت اللہ کہتے ہیں. اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت، اللہ کی راہ. بارش کے لیے بادل آئیں گے تو بارش ہو جاتی ہے، اللہ کی سنت ہے. وہ چاہے تو بارش کر سکتے ہیں بغیر بادل کے بھی، لیکن بادل سے ہوگی یہ سنت اللہ تعالیٰ ترتیب اللہ نے بنائی ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے، تاکہ گندم والا گندم بوئے تو اس میں سے کوئی اور چیز نہ ہو، گندم میں نکلے. اور ایک ہے قدرت اللہ کہ اللہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ پانی پر سے راستہ دے دے، اور آگ بجھا دے، اور بغیر بادلوں کے بارش کر دے. اس کی قدرت ہے. ایک جماعت افریقہ گئی، اس کے امیر تھے مولانا محمدی سوات کے. ہم جماعت میں تھے تو سوال کے امیر صاحب نے بتایا کہ یہ محمدی مولوی صاحب، ان کا بیان بھی تھا کہ یہ 42,000 آدمی اس جماعت کے ہاتھ مسلمان ہوئے افریقہ سفر کر کے. ہم بڑے حیران، 42,000 مسلمان. پھر الیکشن ہماری تشکیل ہوگی مٹا، وہ قریبی جگہ تھی ایک، تو وہ نصرت کے لیے وہ مولوی صاحب ہی آ گئے ہمارے پاس، محمدی صاحب مولانا محمد. اب ہمیں بڑی خوشی ہوئی. تو ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ مولانا 42,000 مسلمان کیسے ہو گئے؟ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. میں سنا خود، میں نے ان سے. آپ بھی تھے اس بعد میں؟ اچھا. تو
انہوں نے بتایا کہ افریقہ کے پتہ کون سی جگہ جماعت گئی تو راستہ انہوں نے نہیں دیا، پولیس نے روک لیا۔ بھائی پولیس نے کیوں روک لیا کہ یہ آگے جو قبائل ہیں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ بڑے جاہل ہیں، وہ جڈ ہیں، ننگے رہتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی اجنبی اگر چلا جائے تو مار دیتے ہیں۔ تو ہمیں حکومت نے یہاں بٹھایا ہوا ہے، ان کے کیمپ تھا کہ کسی کو ادھر جان ہی نہ دے، ان جنگلوں میں جہاں وہ افریقی رہتے ہیں ننگے، تو اس لیے ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تشکیل ہے، ہم نے پرچہ دکھایا کہ دیکھو رائے بہن کا پرچہ کہ فلاں ملک فلاں جگہ فلاں آپ کے سفر میں وہاں سے گزرنا ہے آپ نے، تو ہم تو جائیں۔ کہتے ہیں ہم زور لگاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے۔ پھر وہ ان کا جو افسر تھا نا وہ ہمارے پاس آیا، انہوں نے کہا تم کون ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ تو ہم نے کہا یہ ہمیں بالکل خطرہ نہیں، آپ ہمیں جانے دیں، تم اتنے زیادہ پر امید ہو کیوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اس علاقے میں 5 سال ہو چکے ہیں بارش نہیں ہوئی، افریقہ کا علاقہ، تو اگر ایسے ہی اگر آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر بارش برسائیں، بارش برسائیں، پھر ہم آپ کو بھی جانے دیں۔ مولانا کہتے ہیں اب تو پریشان، کیسا زبردست اس نے مطالبہ رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ترغیب دی، سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے راہ میں نکلے ہیں، یہ ہمارا سفر ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس تک ہم نے ایمان کی بات پہنچانی ہے، تو پھر رو اللہ سے مانگو۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے ساتھیوں نے ہم نے دعا کی کہ یا اللہ دعا سے وہ سارے تیرے لیے کیا مشکل۔ تو فرماتے ہیں کہ بادل نہیں تھے لیکن بارش تھوڑی دیر بعد بادل بھی آ گئی، لیکن بارش پہلے آ گئی۔ تو بغیر بادلوں کی بارش یہ قدرت اللہ کی قدرت ہے، سنت نہیں ہے، قدرت اللہ ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی اس میں مانے نہیں۔ تو کہتے ہیں پھر تو وہ جناب پولیس والے بھی حیران، پورا علاقہ حیران، اور ہمیں نے کہا جی آپ جائیں، آپ کو نہیں ہم روک دیں۔ وہ کہتے ہیں افریقیوں کو بھی جو ننگے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہم گئے تو ہمیں دیکھنے سے پہلے ہی انہوں نے کپڑے پہن لی، آ گئی کہ ہمیں بھی مسلمان کر لیا، تو ہم نے ان کو مسلمان کیا۔ 39,000 لوگ تو وہ مسلمان ہوئے اس قبیلے کے، سب نے کپڑے پہنے۔ وہ کہا ہمیں بتاؤ کیا ہوتا ہے ایمان، کیا ہوتا ہے اسلام، کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ پھر ہمیں پیغام بھیجے، مرکز والوں کو بھیجا کہ بھائی جماعتیں بھیجی ہوئی، 1000 لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو گئے، تو ان کو دین آ جائے تو بھائی ان تک جماعتیں بھیجی۔ پھر اس کے بعد اگلے سفر کی انہوں نے کچھ واقعہ سنائے جس میں پھر وہ مسلمان جو باقی ہوئے 42,000 کے علاوہ۔ تو یہ جو اللہ کی قدرت سے فائدہ وہ لے سکتا ہے جو ایمان بنا لے۔ ایمان ایسی چیز ہے، دعوت سے بنتا ہے۔ ہمارے جو مشائخ ہیں جو مراقبہ بتاتے ہیں اس سے بنتا ہے، تجلیات افعالیہ کہتے ہیں اس کو، کہ فاعل اللہ کی ذات ہے۔ تبلیغ میں تو کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ مشائخ کہتے ہیں کہ فاعل اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ایک ذات ہے۔ تو اس کا مراقبہ کراتے ہیں کہ یہ مراقبہ کرو، تجلیات افعالیہ، قلب پر مراقبہ، اس سے پھر یہ ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ مراقبہ عجیب چیز ہے۔ اصل تو ایمان کی جگہ دل ہے، تو وہ جو دعوت میں بولتے ہیں نا انسان اللہ سے ہوتا ہے،
تو اس کا اثر دل پر پڑتا، دل میں ایمان آتا ہے. اور یہی مراقبے میں بھی ہے کہ بھئی ایسی جو اسباق ہوتے ہیں کہ تجلیات افعالیہ کا مراقبہ کیا جائے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو پھر دل میں اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. اور یقین والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں. صحابہ کے سارے واقعات، ابو صحابہ کو زمین ملتی ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، خادم سے کہا میرا مسلح بچھاؤ، اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر کہا یہاں سے زمین کھود دو، کھودا اس کو تو پانی کا چشمہ نکلا، بنجر زمین آباد ہو. وہ تھے سارے ایمان والے لوگ، ان کی ساری زندگی ایسے. اب پوری کتاب ہے یا تو صحابہ، اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، ایک ایک صحابی کوئی یعنی بس جو مانگتے تھے اللہ جل شان. اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ جی بارش میں ایک جماعت گئی، شدید بارش تھی، بارش کی ضرورت بھی تھی بارش کی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم دعا نہیں مانگتے کہ بارش بند ہو جائے. کیوں نہیں مانگتے؟ کہ یہ فصلوں کو بارش کی ضرورت ہے. تو آدھی جماعت نے تو یہ سوچا، اور بیکے سامان بھی بیگا، وہ مدینہ پہنچ گئے. اور آدھی جماعت نے اور بات سوچی کہ ہم ایسے کیوں نہ مانگ لیں کہ یا اللہ بارش تو ہو، ہمارے اوپر نہ ہو، بارش ہو ہمارے اوپر نہ ہو. تو اللہ کی شان وہ جماعت جب مدینہ پہنچی تو بالکل خشک کپڑے، سامان ذرا نہیں بیگا. تو غالب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم بیگی کیوں؟ بہت بہت بارش ہے باہر. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے تو دعا مانگ لی تھی. پھر ناراض ہوئے کہ کیوں مانگی دعا؟ بارش کی تو آج کل ضرورت ہے، فصلوں کو، کھیتوں کو، باغات کو. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ نہیں مانگی تھی بارش، نہ ہم نے یہ مانگی تھی ہوتی رہے ہمارے اوپر نہ. تو بارش ہوتی رہی، ہو رہی ہے، ہمارے اوپر نہیں. یعنی ایسا اللہ سے لینا سیکھ لیا تھا کہ جو چاہتے تھے ویسی دعا مانگ لیتے. پھر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کہنے اچھا تو ہمیں بھی شامل کر لیتے. پہلی جواب میں شاید وہ بھی تھے کہ بیک کے کہ اپنی دعا میں تو ہمیں بھی شامل کر لیں. تو ایمان ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ بھائی ایمان والے سارے نبیوں کی دعائیں ایمان والے سے کیسے قبول ہوئی ہر ایک کو پتہ. یہ پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے اونٹ نہیں نکلے، اور باہر نکلتے بچہ دے دے. نبی علیہ السلام فوراً وہی ہو گیا. وہ پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹیں نکلی اور نکلتے ایمان ایسی چیز. اور اس امت پر تو خاص اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو دعوت کا کام دیا ہے، تو اس میں یہ ایمان سیکھ سکتے ہیں. دائی کے لیے تو ایمان سیکھنا کوئی مشکل نہیں. مگر اللہ جل شانہ ہمیں اپنا جو ایمان ہے، فعالیت ہے کہ فائل اللہ کی ذات میں یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے، اور ہم دعوت کی لائن سے یا ذکر مراقبے سے ہم اللہ کے ذات کے اس ایمان کو حاصل کرنے والے ہو جائیں. تو ہمارا یہ محفل ذکر اس لیے ہوتی ہے، اسی کی مشق ہے کہ بھئی ہم اللہ کی ذات سے وہ جو مختلف انوارات فیوز و برکات ہیں اپنے دل پر لے لیں اللہ سے.